اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیبحث تارة عن المعلوم التصوری، پس منطقی بحث کرتا ہے ایک دفعہ معلوم تصوری کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی معلوم تصوری کو جوڑ کر ایک تعریف بنا لیتا ہے جس سے مجہول کا علم حاصل ہو جائے۔ وَيُسَمَّى الْمُعَرِّفَ، اس معلوم تصوری جس سے منطقی بحث کرتا ہے اس کو معرف کہا جاتا ہے۔ کیوں معلوم تصوری سے بحث کرتا ہے؟ لِلتَّوَصُّلِ بِالْمَعْلُومِ التَّصَوُّرِي أَوْ بِالْمُعَرِّفِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِيِّ، تاکہ اس معلوم تصوری کے ذریعے یا کہو اس معرف کے ذریعے مجہول تصوری سے علم حاصل ہونے تک پہنچ جائے، یعنی مجہول تصوری پہ علم حاصل ہو جائے۔ اس کو جلد اول منطق میں یہی کام کرتے ہیں، جلد اول منطق میں کیا کرتے ہیں؟ فقط معلوم تصوری سے بحث کریں گے، ایک تعریف بنا لے گا، پھر اس تعریف کے ذریعے سے آپ ایک مجہول تصوری کو تبدیل کرو گے ایک معلوم تصوری میں۔ جلد اول میں اور کوئی بات نہیں ہے، معرف اور مقدمات معرف سے بحث کرتے خطا۔ وَيَبْحَثُ الْمَنْطِقِي تَارَةً أُخْرَى عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِيِّ، اور منطقی دوسری بار بحث کرتے ہیں معلوم تصدیقی کے بارے میں، یعنی وہ قضایا وہ جملات جس میں نسبت موجود ہے ان جملات کے پاس جاتے ہیں، جا کر ایک جملہ اٹھا کے لاتے ہیں، قرار دیتے ہیں صغرا، ایک اور جملہ اٹھا کے لاتے ہیں اس کو بناتے ہیں کبرا، پھر نتیجہ لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ علم والا حضرت علی علیہ السلام ہے، یہ صغرا ہو گیا، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو امام ہونا چاہیے، مقتدا ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، جو ہر لحاظ سے افضل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں تک پڑھ چکے ہیں، ایک اور بھی نہیں ہے خوب۔ ہاں، مثال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی افضل موجودین تھے، یعنی اس زمانے کے، یہ صغرا ہو گیا، اور ہر زمانے کے افضل افراد کو قائد بننا چاہیے، امام بننا چاہیے، پیشوا بننا چاہیے، یہ کبرا ہر زمانے کے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ کس کو بننا چاہیے ہمارے کے بعد؟ ہر جلدی سامنے بننا چاہیے۔ ابھی آپ نے پہلے جملے کو ایک معلوم تصدیقی تھا وہ اس کے صغرا کی جگہ رکھ دیا، دوسرے جملے کو جو معلوم تصدیقی تھا وہ کبرا کی جگہ رکھ دیا، اب نتیجہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اب اس کی ترقی جلد ثانی میں پڑھ لیں گے کیا طریقہ ہے کہ کن کو حذف کرنا ہے، نتیجے میں کس کو مبتدا قرار دینا، کس کو خبر، وہ جلد ثانی کی بحث ہے۔ ایک اور مثال العالم متغیر، اس طرح آپ کو پہلے سے علم تھا، اور آپ کو اس طرح بھی علم ہے کہ ہر متغیر کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ ان دونوں کو آپس میں ترتیب سے رکھ دیا تو پتہ چلے گا العالم حادث۔ اس کو کہتے بحث حجت۔ وَيَبْحَثُ أُخْرَى عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِي وَيُسَمَّى الْحُجَّةَ، اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ حجت کا لغوی معنی کیا ہے؟ غلبہ پیدا کرنا کسی پر، اپنے مد مقابل پر غلبہ پیدا کرنا۔ تو چونکہ دلیل والا بے دلیل پر غالب آ جاتا ہے اس لیے حجت کہا جاتا ہے اس کو۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ یا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ اچھا، معلوم تصدیقی سے بحث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَتَوَصَّلَ الْمَنْطِقِيُّ بِهِ
تاکہ عالم منطقی اس معلوم تصوری کے ذریعے تصدیقی کے ذریعے سے پہنچ جائے الی العلم بالمجہول التصدیقی، مجہول تصدیقی پہ علم حاصل ہونے تک پہنچ جائے، اس کے علم تک پہنچ جائے. بس مطلق معلوم تصدیقی بحث گفتگوی مورد گفتگوی منطقی نہیں ہے. زید کراچی میں ہے، یہ معلوم تصدیقی ہے نہیں. علماء میں سے بحث کرتے ہیں، اس بحث نہیں کرتے ہیں. زید کراچی میں، زید جان لیا، ہمیں کیا ہوتا ہے. علماء منطق ان معلومات تصوری سے بے تصدیقی سے بحث کریں گے جن کو جوڑنے سے مجہول تصدیقی پر علم حاصل ہو جائے. لہذا عالم منطقی جزئیات سے بحث نہیں کریں گے. زید کیا ہے، امر کیا، امر کہاں بیٹھا ہے، زید کہاں بیٹھا ہے، ان سے بحث نہیں کریں گے. کلیات سے بحث کریں گے، کیونکہ جزئی کے ذریعے سے آپ کو ایک اور جزئی پر علم حاصل ہے. مثلا عالمگیر پڑھنے والا ہے، اس سے آپ کو دوسرے پر علم ہوگا کہ یہ پڑھنے والا پورے خبیر پڑھنے والا ہے، یہ تو علم نہیں ہوتا. کیونکہ الجزئی منطقین کا یہ قاعدہ ہے، منطقیوں کا، الکاسب الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. جزئی معلومات نہ انسان کو مزید معلومات فراہم کرتا ہے، نہ جزئی پیدا کرنا اور جزئی پہ علم کرنا انسان کا ہدف ہوتا ہے. کلیات سے بحث کرتے منطقی، کلی قواعد سے بحث کرتے، نہ کہ جزیات سے. بس مطلق معلوم تصوری مورد بحث منطقی نہیں ہے، وہ معلومات تصوری مورد بحث منطقی ہیں جن کو جوڑنے سے ایک مجہول تصوری پر علم حاصل ہوتا ہے. ورنہ زید فقط زید کو پہچان لیں، اس کیا پتہ چلتے ہیں، فقط اس گلاس کو پہچانے سے کیا پتہ چلتے ہیں. مطلق گلاس کو پہچانے، مطلق انسان کو پہچانے. یہاں تو بات ختم ہے. بس اسی سے آپ کو پتہ چلا کہ علم منطق کا موضوع ایک معرف ہے اور ایک حجت ہے. معلومات تصدیقی جوڑنے کا طریقہ، یہ معرف کا کام جوڑنے سے جو بنتا ہے، جو جڑتا ہے وہ معرف ہے. معلومات تصوری، معلومات تصدیقی کو آپس میں ترتیب دینے سے جو چیز بن جاتی ہے ہوتا ہے حجت کہلاتے ہیں، مجھول ہو جاتی ہے. بس معلومات تصوری الموصل الی المجہول کا نام معرف ہے، المعلومات تصدیقی الموصل الی المجہول کا نام حجت ہے. بس موضوع منطق کیا ہے، معرف اور حجت. یا یوں کہو موضوع منطق وہ معلوم تصوری ہے جو موصل الی المجہول ہو، وہ معلوم تصدیقی ہے جو یوصل الی المجہول تصدیقی. پھر فرماتے کہ والبحث عن الحجت بنحوین، حجت کے بارے میں بحث کرنے کے دو طریقے ہیں، دو باب ہیں. مثلا اب اسی مثال میں العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. اس میں دو بحث ہیں. یعنی در حقیقت آپ دو چیزیں ثابت کریں تو پھر آپ کی دلیل جو تام ہوگی. اگر ایک ثابت کرے دوسرا غلط، فائدہ نہیں ہے. تو العالم متغیر میں دو بحث ہیں. ایک تو یہ کہ شکل دلیل کس قسم کا ہو، دوسرا کہ اس دلیل کو جن مفردات سے آپ نے مرکب کیا ہے ان مفردات کو پہچاننے چاہیے، یہ ثابت ہے یا جھوٹ ہے. تو العالم مبتدا متغیر خبر، ان دو مفرد کو ملا کر ایک قضیہ بن گیا. پھر کل متغیر مبتدا حادث خبر، کل متغیر خود کیا معلوم تصوری ہے، حادث تنہا کیا معلوم تصوری ہے. ان کو ملا کر ایک اور جملہ بن گیا، دو جملہ بن گیا. تو یہاں پر ایک بحث یہ ہے عالم کا متغیر ہونا حق ہے یا باطل ہے. یہ ثابت کرنا پڑے گا، حق ہے. ممکن ہے کہ باطل ہے، وہ آپ کے گردن پہ ہے کہ ثابت کریں. اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو اس دلیل سے مدعا ثابت نہیں ہوگا. وہ اعتراض کرنے والا سید قمر علی شاہ کہے گا میں العالم کو متغیر نہیں مانتا ہوں، آپ مجھے دلیل ثابت کریں. آپ نہیں ثابت کر سکتے، وہ قانی ہوگا.
پھر چلو مان لیا، آپ نے ثابت کیا عالم متغیر ہے، درخت کو دیکھو، انسان کو دیکھو، بڑھاپا آتا ہے، جوانی آتی ہے، بچپن آ جاتا ہے، یہ تغیر میں ہمیشہ. اب کبھی موسم بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی گرما ہے، کبھی سردی، تغیر ہے. پہاڑوں کو دیکھو، سورج میں کبھی گرمی ہے، کبھی کچھ ہے. ہواؤں کو دیکھو، بالآخر جو ہمارے سامنے ہے وہ متغیر ہے. وہ آغاز سید عابد رضوی نے آپ کو ثابت کیا. تو آغاز سید قمر لشاہ ایک اور اعتراض کرے گا. چلو یہ ثابت ہے کہ عالم متغیر ہے، لیکن اب یہ کہاں سے پتہ چلا کہ ہر متغیر حادث ہے؟ ممکن ہے کچھ متغیر دنیا میں ہو جو قدیم ہو. یہ ہر متغیر پر آپ نے کیا تجربہ کیا ہے کہ حادث ہے؟ ممکن ہے کچھ متغیر حادث نہ ہو، یا سارے کے سارے متغیر حادث نہ ہو. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ منطق جلد اول سے بھی ثابت نہیں ہوگا، منطق جلد ثانی پڑھنے سے بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ آپ کو وہاں ثابت ہوگا جہاں پر منطق ثالث جو مدارس میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہاں سے ثابت ہوگا. یہ اس بحث کا نام ہے البحث عن مادۃ القیاس، مادہ قیاس سے بحث کرنا. قیاس یعنی دلیل، وہ قیاس ہے مضمون، وہ فقہ میں قیاس ہے. منطقی قیاس وہی دلیل کو کہتے ہیں. بس ہر دلیل کے لیے ایک مادہ ہے، ایک شکل ہے. جلد ثانی المنطق میں آپ دلیل کی شکل بنا سکتے ہیں، شکل بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ میں دلیل کو کیسے، کس جملے کو پہلے لاؤں، کس جملے کو بعد میں لاؤں. یہ آپ جلد ثانی میں سیکھے گا. اما جس جملے کو میں نے پہلے لایا وہ حق ہے یا باطل ہے، یہ نہ منطق اول سے پتہ چلے گا نہ منطق ثانی سے پتہ چلے گا. جس جملے کو میں نے بعد میں لایا ہے وہ جملہ کبرا کہلاتے ہیں، وہ حق ہے یا باطل ہے، وہ ان دو جلدوں سے جو مدارس میں پڑھاتے ہیں پتہ نہیں چلے گا. اس کے لیے یا تو جلد ثالث پڑھے، اس کے علاوہ بعض اور علوم کو پڑھنا ہوگا تب جا کے. مثلا العالم متغیر کے لیے تو اب مشاہدہ اور عقل اور فکر اور سائنس سے مدد لینا پڑے گا. کل متغیر حادث کے لیے آپ سائنس سے مدد لینا پڑے گا، تب جا کے پتہ چلے گا ہر متغیر حادث ہے یا حادث نہیں ہے. بس علم منطق آپ کو دلیل جلد ثانی دلیل بیان کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. آپ کے پاس دلائل موجود ہو پہلے سے تو یوں گفتگو کرو تو دلیل آپ کا بیان صحیح ہے، آپ کی بیان کی کیفیت درست ہے، ترتیب درست ہے، شکل درست ہے. جلد اول آپ کو تعریف کرنے کا طریقہ سکھائے گا. اگر آپ انسان کی تعریف کرنی ہو تو کیسے تعریف کریں؟ پہلے کون سا معلوم تصویر لائے، بعد میں کون سا لائے؟ عام سے خاص کی طرف جانا تعریف کا طریقہ ہے. پہلے عام بعد میں خاص، یعنی پہلے جنس کلی، اس کے بعد محدود، اس کے بعد محدود، محدود 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 آخر تک ہوتا ہے. جیسے کل حیوان کی تعریف ہے، الحیوان جسم ایک عام مفہوم ہے نہیں، جسم کہنے سے خدا کے علاوہ سب شامل ہے. پھر کہا نام ان کہنے سے پتھر نکل گیا، محدود ہو گیا. پھر متحرک ان کہنے سے بہت سارے نکل گئے. پھر حساس ان کہنے سے اور بھی نکل گئے، محدود ہوتا کیا محدود ہوتا کیا. پھر آخر میں متحرک ان بھی ارادہ کہنے سے فقط وہی حیوان ہے کہ باقی سب حرک ہوا. بس تعریف کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. معلومات بس ہے، جوڑنے کا طریقہ جلد اول کا کام ہے. جلد ثانی میں آپ نے ان مرکبات، ان مفردات کو لا کر جملہ بناتے ہیں. جملہ آپ کے ذہن میں ہے، عالم متغیر ہے، زید یہ ہے، آسمان اوپر ہے، زمین یہ ہے، آگے ہے. یہ جو معلوم جملات آپ کے ذہن میں پہلے سے ذخیرہ موجود ہیں، ان کو جوڑنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تاکہ ایک مجبور تصدیقی پر آپ کو، ایک مجبور جملے پر آپ کو علم حاصل ہو جائے. بس جملات آپس میں جوڑنے کے طریقے جاننے کا نام ہے البحث عن ہیئۃ القیاس، شکل قیاس، شکل دلیل سے بحث کرنا. اما مادہ دلیل سے بحث کرنا یہ جلد ثالث سے منطق میں کچھ بحث کرتے ہیں اور کچھ کا تعلق عن ہیئۃ القیاس، ہیئۃ الاستدلال، شکل استدلال. ہیئت یعنی شکل، نہ کہ ہیئت علماء امامیہ مساجد نہیں ہے. یہاں پر ہیئت یعنی شکل. والبحث عن الحجت بنحوین، حجت کے بارے میں دو طرح سے بحث ہوگی.
نمبر 1 تارتن من ناحیتی حیعتی تألیفها، ایک دفعہ بحث ہوگی حجت کو جوڑنے کی شکل کی جانب سے بحث ہوگی. حجت کو جوڑنے کی شکل کس طریقے سے ہو، کیفیت کس طریقے سے ہو. تالیف نے جوڑنا، حجت جوڑنے کی جو شکل ہے اس جہت سے بحث ہوگی کہ کس شکل سے جوڑے تاکہ وہ دلیل بن جائے. وَأُخْرَى مِن نَاحِيَةِ مَادَّةِ قَضَايَا الْحُجَّةِ، اور دوسری بار اس حجت کے جو قضایا ہے صغرا اور کبرا ہے اس کے مادے سے بحث ہوگی، اس کے اصلیت سے بحث ہوگی. یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ اولیات اور بدیہیات میں سے ہیں یا جدل میں سے ہیں، خطابہ میں سے ہیں یا خیالیات میں سے ہیں، ان سے بحث ہوگی. پھر کہتے ہیں مادہ قضایا سے بحث کرنا یہ کس کتاب المنطق کے کس حصے کا کام ہے؟ وَهُوَ بَحْثُ الصِّنَاعَاتِ الْخَمْسِ، وہ صناعات خمس کا کام ہے. جلد 40 المنطق کا کام ہے، وہاں پر صناعات خمس سے بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں مناظر افراد کو ایسے جملات لائے، فلسفی افراد کو چاہے کہ ایسے جملات لائے، خطیب افراد کو چاہے کہ ایسے جملات لائے، شاعر افراد کو چاہے کہ ایسے جملات لائے. تو جو شاعر بننا چاہے اس کو بھی منطق پڑھنے کی ضرورت ہے جلد 40. جو خطیب بننا چاہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو مناظر بننا چاہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے منطق 40، اور جو فلسفی بننا چاہے اس کو بھی منطق 40 پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن متاسفانہ ہمارے مدارس کے جو طلباء کرام ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں منطق پڑھنے میں عمر ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھتے. تو سب بھی نہیں پڑھاتے. جب وہ پڑھنے والا نہیں وہ سب کس کو پڑھائے گا؟ مرغوں کو تو نہیں پڑھا سکتے. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُعَرَّفِ وَالْحُجَّةِ مُقَدِّمَاتٌ، معرف سے بحث کرنے سے پہلے کچھ تمہیدات ہیں، حجت سے بحث کرنے سے پہلے بھی کچھ تمہیدات ہیں. تو جلد اول میں 3 بحث ہیں، جلد ثانی میں 2 بحث. جلد اول میں مباحث الفاظ 1، مباحث مقدمات معرف کلیات وغیرہ کی بحث 2، پھر خود معرف تعریف سے بحث 3. جلد ثانی میں احکام قضایا سے بحث 1، اور ان قضایا کے ذریعے سے دلیل بنانے کے طریقے سے بحث 2 بحث ہے. اس لیے فرماتے ہیں ہم معرف سے بحث کرنے کے لیے مقدمے کی ضرورت ہے، ہم حجت سے بحث کرنے کے لیے کچھ تمہیدی مقدمات کی ضرورت ہے. فَأَبْحَاثُ الْمَنْطِقِ نَضَعُهَا فِي 6 أَبْوَابٍ، بس ہم علم منطق کے ابحاث کو 6 بابوں میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں. الجزء الاول میں 3 باب کا تذکرہ ہوگا. الباب الاول فی مباحث الالفاظ 1، الباب الثانی فی مباحث الکلی، کلیات سے بحث ہوتی 2، کلی سے مراد مثلا جنس، فصل، نوع، عرض عام، عرض خاص. الباب الثالث فی المعرف، آخری ہے وہ معرف سے بحث ہوگی، یعنی تعریف کرتے وقت کن چیزوں کو لحاظ کرنا ضروری ہے. وَتَلْحَقُ بِهِ الْقِسْمَةُ، اور معرف کی بحث کے ساتھ ملحق ہے بحث تقسیم بھی، قسمت بھی. الجزء الثانی باب رابع فی القضایا واحکام القضایا، قضایا سے بحث کرتے ہیں اور احکام قضایا سے کرتے ہیں. مثلا قضیہ حملیہ ہے، شرطیہ ہے، جو بھی ہے موجبہ ہے یا طالبہ ہے. اگر شرطیہ ہے تو متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، منفصلہ ہے تو مانیت الجمع ہے، مانیت الخلو ہے یا حقیقیہ ہے. الباب الخامس فی الحجت، استدلال سے بحث ہوگی. وہیئتی تألیف الحجت، اور حجت جوڑنے کے طریقے سے بحث ہوگی. الجزء الثالث الباب السادس ہے فی الصناعات الخمس، وہاں پر صناعت خمس بحث ہوگی 5 مطلب سے. تو اس میں بتائیں گے کہ کیا کیا
باب خامس جزء ثانی میں ہے، باب سادس فقط جزء ثالث میں ہے۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو۔ اب آتے باب اول میں۔ باب اول میں دو، یعنی جلد اول میں، جلد اول منطق میں 3 باب ہیں۔ باب اول مباحث الفاظ، باب ثانی مباحث کلیات، باب ثالث مباحث حجت، مباحث معرف اور قسمت۔ سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی الفاظ سے بحث کرنا یہ تو ادبیات، نحو، صرف، معنی، بیان اور لغت والوں کا کام ہے۔ منطق کا تعلق تو الفاظ سے تو نہیں ہے، وہ معانی سے ہے۔ تو کیوں منطقی اپنی کتاب میں الفاظ سے بحث کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 مطلب بتاتے ہیں کہ عالم منطقی 2 مطلب کے خاطر مجبور ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ اگر کہ اس کا ہدف الفاظ سمجھنا نہیں ہے، اس کا ہدف معنی سمجھنا ہے۔ جو معنی ہے جو تعریف میں داخل ہوتے ہیں اور معرف بنتے ہیں، اور معنی ہے جو حجت کے اجزاء ہیں، الفاظ سے نہیں ہے۔ جیسے العالم متغیر، یہ لفظ صغرا نہیں ہے، اس کے معنی صغرا ہے۔ کل متغیر حادث کا لفظ تو کبرا نہیں ہے، اس کا معنی کبرا ہے۔ لفظ سے تو معلوم مجہول تذکیہ حاصل نہیں ہوگا، اس کے معنی سے مجہول تذکیہ پر علم حاصل ہوگا۔ جب علماء منطق کا تعلق معنی سے ہے تو اپنی کتاب میں سب سے پہلے الفاظ سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہدایت کا کام ہے، سمجھے کا کام، سیتی، مغنی اور مختصر معنی ان کا کام ہے، اور المنجد لسان العرب وغیرہ کام ہے کہ الفاظ سے بحث کرنا۔ یہ کوئی لغوی کتاب، ادبی کتاب تو نہیں تھا کہ الفاظ سے بحث کریں۔ آپ منطقی ہیں، آپ کا تعلق عقل سے، معنی سے، تو کیوں منطقی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ 2 سبب ہیں جن 2 اسباب کے خاطر الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے بھائی عالم منطقی کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کو علم منطق دے گا نا، سمجھانا ہے، تو سمجھانے کے تو 5 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھانے کے 5 طریقے ہیں۔ ایک سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اشراقات قلبی کے ذریعے سمجھا دیں، ہپناٹزم کے ذریعے سمجھا دیں۔ ہپناٹزم ایک علم ہے، علم باطنی، جو اپنے مطالب کو بغیر بولے دوسرے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اشراقات قلبی نہ میرے اندر ہے، نہ آگے عالمگیر کے اندر ہے، تو بات کیے بغیر ہم المنطق کو نہیں سمجھا سکتے۔ اور یہ ہر ایک کام بھی نہیں، جو اس کا ماہر ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ عام آدمی تو اپنے مطالب کو بغیر کسی ذریعے ظاہری کے دل ہی دل میں اس کو سمجھانا یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے۔ بس یہ اشراقات قلبی کا طریقہ عام افراد کے بس میں نہیں، یہ ختم، پہلا طریقہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس مطلب کو سمجھانا ہو اس کو سامنے لائے۔ ہم دکاندار کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ 1 کلو دال دے دو کہتے ہیں، تو کرنا تو یہ کہ دال کا دام تو نہیں لینا ہے نا، آپ نے 1 پوری دال لے جاؤ، 1 چھٹان دال کسی تلاشی میں پیک کر کے لے جاؤ دکاندار کے پاس، پھر اس کو دکھاؤ یہ مجھے دے دیتے ہیں، اشارہ کرو، بات نہیں کرو، تو وہ دال سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ دکاندار مطلب سمجھ گیا بغیر لفظ سے۔ وہ کیا ہے؟ احضار الاشیاء الخارجیہ عند المخاطب، بات کرنے والا، سمجھانے والا خود خارجی اشیاء کو سامنے پیش کرے۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے معاملہ نہیں کرتی اسرائیل بنانے میں، سیب سمجھا رہا ہو نا، دن بھر سیب یہ ہوتا ہے وہ تو وہ بچہ نہیں سمجھتا، 1 سیب جیب میں رکھ لو، اس سے ہم سیب بھیجو، میرے کو سمجھ لے گا۔ لیکن یہ طریقہ بھی ہمارے کام کے لیے، کیوں؟ اولاً تو تمام چیزوں کو مخاطب کے سامنے 24 گھنٹہ ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ موسم سرما میں کہاں پر موسم اپریل میں ہم سیب کہاں سے لائے؟ دیہات میں
ٹھیک ہے نہیں. یا تو پھر تو آپ 5-6 چیزیں خریدی ہو تو ایک سیب رکھ لے, ایک وہ رکھ لے, وہ پھر آپ وہ دیوانہ بن جائے گا. پھر جس طرح کچھ دیوانہ افراد عجیب غریب چیزیں لگا کر لے جاتے ہیں ادھر. بس اولاً تو یہ مشکل کام ہے, ہر چیز کے لیے ایک پوری بنا کر رکھ لے پھر سمجھا دے, یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ثانیاً کچھ چیزیں ہم حاضر کر نہیں سکتے. ابھی ایک ٹیٹو سمجھانا ہے اور ٹیٹو کہاں سے جیب ملوا لے گا. آپ نے ٹیٹو کا ایک ٹکڑا کاٹ چلاتا ہوں, وہ تو ٹیٹو نہیں ہے, وہ تو پتھر ہے, وہ تو ہر جگہ ہے. کوئی ہمارے سمجھانا ہے, لاہور جا کر کراچی سمجھانا ہے, کراچی اٹھا کے کیسے لے جائے گا لاہور؟ ٹھیک ہے نہیں. یہ 2 اشکال. بس جو ہم اٹھا کے لے جا سکتے ہیں ان کا اٹھانا مشکل ہے, ہر وقت اٹھا کے رہنا. ابھی ایک موبائل انسان کے لیے اتنا گران ہو گیا, جیب میں ڈالنا, وہ اس کے لیے ذریعہ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. تو اب یہ ساری چیزیں لے کے جائے دیوانوں کی طرح, یہ ہمارا آسان. ان کچھ چیزیں ہم اٹھا کے سامنے نہیں لے جا سکتے. جیسے امریکہ سمجھانے کے لیے امریکہ کو اٹھا کے لائے, کیٹو سمجھانے اس کو اٹھا کے لائے. کچھ مطالب ایسے ہیں جن کو آپ حاضر ہی نہیں کر سکتے, ان کا کوئی جسم نہیں ہے. جیسے اجتماع نقیزین سمجھانے کے لیے آپ کیا لے کے جائے گا؟ نقیزین دنیا میں ہو تو ہم لے کے جائیں نا, وہ تو ہے ہی نہیں. اور آپ مخاطب کو سمجھانا چاہتے بھائی نقیزین کا جمع ہونا محال ہے. سارا جی کی بات تو نہیں کرنی ہے, سامنے پیش کرنا ہے, اب پیش کرو. ایک آدمی کو شریک خدا باطل ہونا سمجھانا ہے. خدا کا شریک کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا؟ خدا کے شریک ہو تو ڈھونڈ کے لائے, جب ہے ہی نہیں تو کس کو پیش کرے گا سامنے؟ بس یہ 3 ایک اس میں ہے. اولاً مشکل ہے, ثانیاً کچھ چیزوں کو سامنے لانا ہمارے بس میں نہیں ہے, ثالثاً کچھ چیزیں خارج میں ہے ہی نہیں تاکہ ہم اس کو سامنے پیش کریں. بس یہ طریقہ بھی چلا گیا. اور تیسرا طریقہ اشارے سمجھانا, جس طرح جو بولنے سے آگے وہ اشاروں سے سمجھاتے ہیں. تو اشارے سے سمجھاؤ, بات نہ کریں, اشارہ کرو, وہاں بھی جن حصہ ہے. اولاً تو اشارہ سے سمجھانا سارے مطلب کو یہ مشکل ہے. ثانیاً اشارے سے آپ ان چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں جو سامنے ہو. آج میں صدر جاتا ہوں اور ایک مطلب کو سمجھانا ہے جو اس کے پاس نہیں, میرے پاس نہیں ہے, میں کتنا اشارہ کروں, جتنا بھی اشارہ کروں وہ نہیں سمجھے گا, سامنے نہیں ہے. یہ 2. تیسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو قابل اشارہ نہیں ہے. ابھی جن دیکھنے میں نہیں آتا, ملک دیکھنے میں نہیں آتا, جو انسان ابھی سے پہلے فوت ہو چکے ان کو دیکھنے میں نہیں آتا, ان کو اشارہ کیسے سمجھاؤ؟ ابھی کیسے؟ ابھی ایک آدمی کو حضرت آدم اشارے سمجھاؤ, کیسے سمجھے گا؟ حضرت نوح کو اشارے سے سمجھاؤ, وہ اس طرح اشارہ کرے تو سمجھے گا, وہ اپنے بات کر اشارہ کر رہا ہے. یا وہ کسی کی مثال آپ نے سن لیا تو وہ تو سننے سے بھی عاجز ہے, وہ بول بھی نہیں سکتے. تو پہلے تو پتہ چل گیا ہونا, ادھر کیسے سمجھے گا؟ وہ اتنا پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس کسی تھی, اس میں سوار ہو گیا اور نجات پایا, اتنا. اما وہ نوح تھا, وہ پیغمبر ہو گئے تھے, پتہ چلے گا, وہ پتہ نہیں چلتا. بس یہاں بھی یہ راستہ ہو گیا, اشراق قلبی بھی کیا اور حاضر کرنے کا طریقہ بھی ناقص ہے, اشارے سمجھانا بھی ناتمام ہے. تو خط لکھ کے سمجھاؤ, انٹرنیٹ کی ذریعے سے لکھو اور سمجھاؤ. ٹھیک ہے نہیں. تو وہ ان پڑھ بیچاروں کو یہ سمجھے گا. جو پڑھے لکھے طبقے ہیں ان کو تو آپ خط کے سمجھا سکتے ہیں, لیکن جو ایسا نہیں ہے ان کو نہیں سمجھا سکتے. اب آسان اور مشکل بھی ہے. قانونی خط آپ دکاندار کے پاس جو خط ان کی طرح وقت لگتے ہیں, جاؤ بھائی اپنا کام لینا, ہمارا وقت بھی جائے, آپ آ جاؤ, آپ کیا چاہیں, آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے. لکھ کے اگر شروع کرے تو کوئی دکاندار جواب دینے پر حاضر صاحب کہیں گے یہ شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ عجیب غریب آدمی ہے, وہ لکھ کے باتیں کرتا ہے. تو ہمیں وہ چینی نہیں دے گا, کوئی دال نہیں دینے والا نہیں ملے گا, وہ غصہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں, کنتو ان کو پتہ نہیں, ادھر بھول جاتے ہیں, نام لکھتے ہیں, سب تو نہیں لکھتے ساری باتیں. بس لکھنا بھی اول مشکل کام ہے, بار بار لکھیں اس کو, اتنے کاغذ تو پھر کاغذ کے ڈھیر لگا کے گھر پہ لا کے لے جانا پڑے گا. 3-4 ورق سمجھانا تو کتنا لکھے گا. بس آسان ترین طریقہ ما فی الضمیر کو ابراز کرنے اور اظہار کرنے کا کیا ہے؟ الفاظ.
بس یہ بیچارہ عالم منطقی مجبوری کی وجہ سے الفاظ سے بحث کرتے ہیں، وہ خود کی بحث یہ پہلی حاجت ہے. اور دوسری حاجت منطقی کی ہے چلو دوسروں سے بات بھی نہ کرے، خود گھر بیٹھ کر سوچتا ہے، بات نہیں کرتے ہیں. اس کو عربی میں حدیث النفس کہلاتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں عابد. اور دل ہی دل میں باتیں کرتا ہے، سوچنے کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں گے لگا نہیں، کوئی اور خاص اس کا ایک اصطلاحی نام ہے حدیث النفس کا. عربی میں کہتے ہیں حدیث النفس، دل ہی دل میں اپنے آپ سے بات کرنے والا اسی کا ترجمہ ہے، وہ اصطلاحی نام نہیں ہے. تو کیا ہے حدیث النفس؟ حدیث النفس کہتے ہیں دل ہی دل میں خود سے بات کرنا، خود کو مخاطب قرار دے کر باتیں کرنا. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سمجھانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، انسان سوچتا بھی کس کے ذریعے سوچتے ہیں؟ الفاظ کے ذریعے سوچتے ہیں. ابھی آپ سوچ لو، ایسا معنی سوچ جس کے کوئی نام نہ ہو، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ جتنے بھی سوچے دل میں ان سب کے الفاظ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور در حقیقت آپ کے دل میں الفاظ آتے ہیں. کراچی، کاف را الف سین یہ. لاہور کو سوچو، لام الف اور ہاں اور واو اور را ہے. آپ لفظ لاہور کو تصور کرنے کے بعد معنی لاہور کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی معنی لاہور بغیر لفظ لاہور کے آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا. تو انسان خود سے باتیں کرنے، خود گھر بیٹھ کر سوچنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی الفاظ معین نہ ہو تو کیا سوچیں، کچھ بھی ذہن میں نہیں آئے گا. یہ دوسری وجہ ہے. بس اول ان کو دوسروں سے باتیں کرنے کے لیے مجبور ہے کہ الفاظ کے بارے میں بحث کریں. دوسرا یہ کہ خود سوچنے کے لیے وہ در حقیقت الفاظ ہی کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں معانی کی طرف غالباً. بس اس سے بھی کراچی نہیں آئے گا. خوب ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو جس نے اس شہر کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب وہ کیسے سوچتے؟ کراچی کو کیسے اپنے دل میں، کراچی بھی ایک شہر ہے، اتنا گھر بیٹھ کر سوچے. تو علم خیالی میں بھی تو یہی ہوتے ہیں نا، الفاظ کے ذریعے سے ہی انسان منتقل ہوتے ہیں معنی کی طرف. ممکن ہے ایک دو بغیر الفاظ کے ذہن میں آ جائے، ورنہ جو مفید مطالب ہو، ایک مطلب سے دوسرے مطلب سے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو لانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی حل نہیں. کچھ مفردات آپ سوچ سکتے ہیں مفردات، لیکن مرکبات میں آپ مجبور ہیں کہ بغیر الفاظ کے آپ منتقل نہیں ہوں گے. ذہنی طور پر سوچنے کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے. یہ دو وجہ. تو پھر کہتے ہیں یہ تو ہر کتاب میں موجود ہے، مثلا لغت میں ہے، علم نحو صرف میں ہے، اس بحث کی ہے. تو منطقی آ کر الگ سے بحث کرنے کیا ضرورت ہے؟ ادھر لکھو بھائی مباحث الفاظ کے بارے میں آپ المنجد کی طرف رجوع کریں، کتاب سیوطی کی طرف رجوع کریں، ابن عقیل کی طرف رجوع کریں، اور مفصل معنی کی طرف رجوع کریں. بس وہی کافی ہے، سارے مطلب وہاں پر موجود ہے. آپ ادھر دوبارہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عالم مختصر معانی، ہدایت النحو، سمدیہ، سیوطی وغیرہ میں عربی الفاظ کے بارے میں بحث کی ہے، ہر زبان کے بارے میں بحث کی ہے. منطقی اس کتاب میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ عربی کیا ہے. ممکن ہے کہ ابھی کبار یہ بھی ذکر کریں، ورنہ عالم منطقی جو الفاظ سے بحث کرتے ہیں وہ ایسی بحث کرتے ہیں کہ جو ہر زبان میں چلے. وہ قاعدہ جیسے مشترک لفظی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. مشترک لفظی ہر وہ لفظ ہے جو کئی معنی کے لیے وضع ہوا ہو، چاہے عربی میں ہو چاہے چائنا میں ہو. مترادف کسے کہتے ہیں؟ کئی الفاظ و معنی ایک ہو. اس لیے یہ ترجمہ نہیں کہ عربی میں ایسا ہو، چائنا میں ہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو.
حقیقت اور مجاز کس کہتے ہیں؟ حقیقت وہ ہے جو معنی موصولہ میں استعمال ہوا ہو، مجاز وہ ہے جو معنی غیر موصولہ میں استعمال ہوا ہو. کس زبان میں؟ جس زبان سے. منطقی کی بیس اور ہدایت النحو کی بیس دو ہیں. ہدایت النحو فقط عربی زبان کے الفاظ کی بیس کرتے ہیں. اب منطقی جو الفاظ کی بیس کرتے ہیں وہ ایک عام بیس ہے جو ہر اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد آپ کسی بھی زبان میں جاؤ اسی زبان میں فٹ کر سکتے ہیں آپ منطقی قواعد کو. لہٰذا کسی خاص زبان سے محسوس نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار مثال دے کر سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر عربی زبان میں وہ کتاب ہو تو عربی الفاظ لاتے ہیں، انگلش میں وہ کتاب منطقی انگلش میں ہو تو انگلش کے الفاظ لاتے ہیں. اگر وہ کتاب چائنا میں ہو تو چائنا زبان کے الفاظ لاتے ہیں. وہ تو کتاب چائنا میں ہے تو اس کے مخاطب بھی کیا ہے؟ چائنیز افراد ہیں. اگر کتاب انگلش میں ہے تو اس کے مخاطب بھی انگلش بولنے والے ہیں. کتاب اردو میں ہے تو اردو مثالیں لائیں گے، اردو الفاظ پیش کریں گے. جیسے کلی کو، کل کو پہچاننے کے لیے، سب کے سب کو پہچاننے کے لیے کیا کریں گے؟ اردو میں سارے لائیں گے. سارے انسان جاندار ہیں. عربی میں سارے تو نہیں آئیں گے، عربی میں لفظ کل آئیں گے، کل انسان حیوان. پھر انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی کل کو کیا کہتے ہیں؟ آل آتے ہیں. آل پاکستانی یعنی سارے پاکستانی لوگ. ٹھیک ہے. بس وہ اس پر موقف ہے کہ وہ کتاب کس زبان میں لکھی گئی ہے. تو چونکہ المنطق عربی زبان میں ہے اس لیے وہ کچھ مثالیں عربی زبان سے مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ ان کے متبادل اپنے مخاطب کو دیکھ کر اس کے متبادل جو الفاظ ہوتے ہیں اپنی زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں. خود یہ مرثیہ خوانی ختم ہو گئی ہے جی، ابھی نو خوانی ہے. الحاجۃ الی مباحث الفاظ، مباحث الفاظ کی طرف انسان اور منطقی کیوں محتاج ہے؟ منطقی انسان کی بات نہیں، منطقی کیوں محتاج ہے؟ منطقی مباحث الفاظ کی طرف محتاج ہونے کی وجہ یہ ہے، لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مقصد اصلی منطقی کا تعلق نہیں ہوتا مگر خود معنی سے. الفاظ سے بیس نہیں ہے، الفاظ اس کا مقصد اصلی نہیں ہے. الفاظ ایک ذریعہ ہے معنی سمجھانے کا. تو پھر مباحث الفاظ کیوں کرتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْمَنْطِقِيَّ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ. لیکن عالم منطقی الفاظ کی حالات سے بحث کرنے سے بے نیاز نہیں ہوتے. دو مقصد کے خاطر وہ مجبور ہے کہ الفاظ سے بحث کریں. توسلا الی المعانی، توسلا الی المعانی، یہ حدث اصلی ہے. پہلی وجہ یہی ہے کیونکہ معانی سمجھانے کے 5 طریقوں میں سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ الفاظ ہے. لہذا معنی تک پہنچنے کے خاطر وہ الفاظ بیان کرتے ہیں. یہ پہلی وجہ. لأنه من الواضح، لأنه اس کی شان یہ ہے، یہ بات واضحات میں سے ہے، ان التفاہم مع الناس، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، ونقل الافکار بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اپنے نظریات کو پھیلانا اور منتقل کرنا، لا یکون غالبا 98% نہیں ہوتا مگر الفاظ کے ذریعے. 2% غیر الفاظ کے ذریعے. کچھ مطلب اشارے سے بھی ہوتا ہے، کچھ مطلب احضار سے بھی ہوتا ہے، کچھ مطلب ممکن ہے ارادے قلبی سے بھی ہو جائے، لیکن غالباً الفاظ کے بغیر نہیں ہوتا. لا یکون غالباً کہا کیونکہ ایک بار کیا غیر بھی ہو سکتا ہے. الا بتوسط لغت من اللغات، گفتگو اور اپنے افکار کو لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ غالباً نہیں ہے مگر زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ذریعے. یا انگلش کے ذریعے منتقل کرتے ہیں، یا عربی کے ذریعے، یا اردو کے ذریعے، یا چائنا کے ذریعے، یا کسی اور زبان کے ذریعے. پھر تو علم لغت میں مباحث الفاظ ہے، علم گرامر میں ہے. آپ الگ سے بیس کر کے کون سا کمال دکھا رہے ہیں منطق میں؟ بیس کی کیا ضرورت ہے؟ بیس کی ضرورت ہے
کبھی ایک لفظ مرور زمان کی وجہ سے لوگوں کے درمیان طرز گفتگو میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ایک لفظ ایک معنی سے اٹھ کر ایک اور معنی میں استعمال ہونے لگا ہے. ایک لفظ ایک معنی میں حقیقتاً استعمال ہوتا ہے, ایک معنی میں مجازاً استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کبھی کبھار اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر ایک جدید معنی کے لیے نام بن جاتا ہے. اصلی معنی کسی کو پتہ ہی. اس وقت جو اردو زبان والے افراد ہیں بہت سارے اردو زبان کے الفاظ سے وہ کیا ہے, وہ ناواقف ہیں. اس کی جگہ پر وہ انگلش استعمال کرتے ہیں یا عربی استعمال کرتے ہیں. ہاں تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں. ڈرائیور کا جو اردو لفظ کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں. دیکھو عابد یہ اردو زبان ہے, ان کی زبان اس کو پتہ نہیں. ہاں گاڑی چلانے والا وہ تو مفہوم ہے, نام نہیں ہے. نام پتہ نہیں چلتے ہیں. الا بتوسط لغت من اللغات. پھر کہتے کہ والالفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط. الفاظ میں کبھی کبھار تغییر اور خلط یعنی ملاوٹ واقع ہو جاتا ہے. روح فاعل ہے یقع کے لیے, خلطوا تصرف پر کیا تغیر ہو جاتے ہیں کہ جیسے منقول بتائیں گے بعد میں تفصیل سے منقول کی تعریف کیا ہے. جیسے ایک لفظ لغت میں کچھ اور معنی ہے, ابھی ناقل ہو کر ایک اور معنی. جیسے صلاۃ, صلاۃ لغت میں 16 معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن ابھی مسلمانوں سے پوچھے اقیم الصلاۃ کیا سمجھتے ہیں, اور باقی 15 معنی تو اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے. صلاۃ آگ جلانے کو بھی کہتے ہیں, آگ جلانا. ابھی تک ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہمارے ذہن میں وہی معنی منقول ہے, یعنی جس معنی میں منتقل ہوا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے, اب اصلی معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اب ایک آدمی بات کرتے ہیں صلاۃ صحیح نہیں ہے, تو آپ ناراض ہو, کیسے صلاۃ صحیح نہیں, تو مسلمان نہیں ہے, تو کیسے آدمی آیا پتہ نہیں آسمان سے اترا زمین سے نکلا, کیسے صلاۃ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے بھائی صلاۃ یعنی آگ لگانا صحیح نہیں ہے, آگ جلانا صحیح نہیں ہے. اگر وہ مخاطب واقف ہو صلاۃ کے سارے معنی سے وہ اعتراض نہیں کرے گا, لیکن جو واقف نہیں ہے وہ فوراً اعتراض کرے گا. ٹھیک ہے نہیں. بس ان تبدیلیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. والالفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط. الفاظ میں کبھی تبدیلی اور مخلوطی آ جاتی ہے. فلا يتم التفاهم بالالفاظ. پس الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے مابین گفتگو کامل نہیں ہوتے, مکمل طور پر وہ گفتگو نہیں کر سکتے, اپنے مطلب کو نہیں سمجھا سکتے, کیونکہ مخاطب الٹا سمجھ رہا ہے. ابھی ایک آدمی نے کہا کہ صلاۃ صحیح نہیں ہے, وہ ناراض ہو رہے ہیں. کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اس صلاۃ کے جو معنی سے واقف نہیں ہے. جیسے وہ ایک مثال دیتے ہیں معمہ عربی, لا تصلوا علی النبی, درود نہ جو پیغمبر پر. وہ مخاطب یہ ترجمہ سمجھتا ہے, وہ کہتے تو کہاں سے آیا لا تصلی علی النبی. ہاں ممکن ہے 2-3 باتیں بھی سنا دو اس کو. لا تصلی علی النبی, تو منکر نبی ہے, تو دشمن نبی ہے, تم پر یہ ہو وہ ہو, وہ پورا شروع کر دے. اسے ریگل چوک میں ایک جلوس نکالے کراچی کے. ہاں ٹھیک ہے, پھر اخبار جنگ میں آ جائے, فوٹو کھینچنے کے لیے سب سے پہلے آگے جائیں. یہ ہوتا ہے کبھی کبھار. لیکن جو معنی لوگوں سے واقف وہ سمجھتے کہ یہ بات کرنے والا مسلمان ہے, بس یہ غلط بات تو نہیں کرے گا. اس کو کوئی معنی ہے لا تصلوا علی النبی. لا تصلوا وہی نماز کی بات ہے. نبی سے مراد بلند جگہ ہے, بلند جگہ پہ نماز نہ پڑھو, گر جائے گا ادھر سے مر جائے گا, تو کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مختلف معانی ہو جاتا ہے. حدیث سے پتہ نہیں یہ مطلب ایک معمہ بنایا ہے نازی, شاید حدیث ہے یہ معلوم نہیں. تو آپ حدیث کے نام سے اس کو تبلیغ میں کرنا کرتے ہیں, کیونکہ اس کا حدیث ہونا ہی معلوم نہیں ہے. حدیث
والالفاظ یہ ختم. فاحتاج المنطقی الی ان یبحث، اسی وجہ سے پس منطقی محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ بحث کرے عن احوال اللفظ، لفظ کی مختلف حالتوں سے، منتہا من جہت عامۃ، عام طریقے سے بحث کرے. یعنی یہ نہ کہ عربی زبان میں جو الفاظ سے بحث کرے یا انگلش میں جو الفاظ سے بحث کرے، نہیں، الفاظ کے ایسی بحث کرے جو کسی زبان سے مخصوص نہ ہو. من جہت عامۃ ہے، خود معنی کرتے ہیں من غیر اختصاص بلغت من اللغات. دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، ان زبانوں میں سے کسی ایک خاص زبان سے مخصوص بحث نہ کریں، بلکہ ایسی بحث کریں جو ہر زبان میں چل سکے اور تطبیق ہو سکے. فاحتاج المنطقی الی ان یبحث، کیوں یبحث مفعول لا، کیوں احوال الفاظ سے بحث کرنے کی طرف محتاج ہے؟ اتماما للتفاہم، گفتگو کو کامل کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے وہ مجبوری کے الفاظ سے بحث کریں. لیزن کلامہ و کلام غیری، تاکہ یہ پرکھ سکے، منطقی پرکھ سکے اپنی بات کو اور دوسرے کی بات کو بمقیاس صحیح، صحیح ترازو کے ذریعے سے، صحیح پیمانے کے ذریعے سے تول سکے. ورنہ ادھر سے کہیں گے کہ صلاۃ صحیح نہیں ہے، وہ ناراض ہوگا. لا تصلی علی النبی کہنے سے وہ دوسرے ناراض ہوں گے. کیوں ناراض ہوتے؟ کیونکہ اس نے بات سمجھی نہیں ہے. اگر وہ سمجھ جاتے تو اعتراض نہ کرتے. ٹائم ہے نہیں، ٹائم ختم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.